آج ہم تاریخ کے اس ایک لمحے کی بات کریں گے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی صرف ایک بم کی نہیں بلکہ ایک ایسے خیال کی ہے جس نے ہماری دنیا کی سمت ہی بدل دی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہیروشیما پر گرائے گئے اس بم نے کیا کچھ بدلا۔ سوچیں، یہ الفاظ اس منصوبے پر کام کرنے والے ایک سائنسدان کے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیسا محسوس کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی حد پار کر رہے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک نیا ہتھیار نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کی شروعات تھی، ایک ایسا دور جس میں انسان کے پاس خود کو ختم کرنے کی طاقت آ گئی تھی۔ تو شروعات کرتے ہیں اس سائنسی جوئے سے جس نے اس ہتھیار کو حقیقت کا روپ دیا، مینہٹن پروجیکٹ۔ یہ تاریخ کی سب سے خفیہ اور شاید سب سے بڑی کوششوں میں سے ایک تھی جس کا مقصد تھا ایک ایسا ہتھیار بنانا جو تمام جنگوں کو ختم کر دے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں تھا۔ اس پر اس وقت $2 ارب سے زیادہ خرچ ہوئے، جو کہ ایک ناقابل یقین رقم تھی۔ مقصد صرف ایک ہتھیار بنانا نہیں تھا بلکہ کائنات کی بنیادی طاقت کو قابو کر کے اسے ایک تباہ کن ہتھیار میں بدلنا تھا۔ 20,000 ٹن TNT! اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک ہی دھماکے میں ہزاروں روایتی بموں جتنی طاقت۔ اس ایک ایجاد نے جنگ کے پیمانے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس وقت جنگ اپنے آخری مراحل میں تو تھی لیکن بہت ہی خونی، تو امریکی قیادت کے لیے یہ ہتھیار ایک فوری اور فیصلہ کن حل نظر آ رہا تھا۔ پیغام بالکل صاف تھا، یا تو ہتھیار ڈال دو ورنہ مکمل تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب چلتے ہیں اینالائگے کے کاکپٹ میں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ ہے۔ عملے کا ہر ایکشن، ہر چیک لسٹ انہیں اس لمحے کے قریب لے جا رہا ہے جو تاریخ کا رخ موڑنے والا ہے۔ ٹیک آف کلیئر، ہدف کے قریب پہنچ رہے ہیں، موسم صاف ہے، پے لوڈ مسلح ہے، ہر ریڈیو کال ایک قدم آگے بڑھنے کا اشارہ ہے۔ وہاں کوئی جذبات نہیں، بس اپنے کام پر توجہ ہے۔ عملہ اپنی ٹریننگ کے مطابق کام کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا ہر قدم انہیں ایک ایسے لمحے کے قریب لے جا رہا ہے جسے واپس نہیں لیا جا سکے گا۔ ہدف کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ شہر کے بیچ میں موجود IOI پل کو اسی لیے چنا گیا تاکہ دھماکے کی لہریں ہر طرف پھیلیں اور زیادہ سے زیادہ تباہی ہو۔ یہ صرف ایک فوجی ہدف نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد ایک نفسیاتی خوف پیدا کرنا بھی تھا۔ کاکپٹ میں سب کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، رفتار اور اونچائی ہر چیز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، اور نیچے ایک پورا شہر اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ آسمان سے ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ بم گرا دیا گیا، بس ان دو الفاظ کے ساتھ ہی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ مشین کی اس سرد اور حسابی دنیا سے نکل کر اب ہم زمین پر ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہیں۔ ہیروشیما کے لیے وہ دن قیامت کا دن تھا۔ 78,000 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 78,000 زندگیاں ہیں، کہانیاں ہیں، خاندان ہیں جو پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے۔ مشن کی تکنیکی کامیابی کے پیچھے یہ انسانی تباہی کی ایک تلخ حقیقت تھی۔ اور یہ تباہی دھماکے کے ساتھ روکی نہیں۔ یہ چارٹ دکھاتا ہے کہ موت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ تابکاری، جلنے اور زخموں کی وجہ سے آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں ہزاروں لوگ مرتے رہے۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جو وقت کے ساتھ پھیلتی گئی۔ یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا، یہ ایک الٹیمیٹم تھا۔ صدر ٹرومن کا پیغام صاف اور بے رحم تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے، یا تو ہتھیار ڈال دو ورنہ ایسی تباہی کی بارش کے لیے تیار ہو جاؤ جس کی مثال اس زمین پر پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ہتھیار بنایا تھا، ان کے لیے یہ کوئی جشن کا لمحہ نہیں تھا۔ کچھ ہنسے، کچھ روئے، لیکن زیادہ تر خاموش تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، اور ان کی کامیابی کا احساس اس بوجھ تلے دب گیا تھا کہ انہوں نے دنیا پر کون سی طاقت چھوڑ دی ہے۔ تو آخر یہ سب تھا کیا؟ ایک نعمت جس نے خوفناک جنگ کا خاتمہ کیا، یا ایک لعنت جس نے انسانیت کو خود کو تباہ کرنے کے دہانے پر لا کھڑا کیا؟ اب ہم اس بم کی پیچیدہ اخلاقی میراث کو دیکھتے ہیں۔ اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ رابرٹ اوپنہائمر کے یہ الفاظ جو انہوں نے ایک قدیم ہندو کتاب سے لیے تھے، اس گہرے اخلاقی بوجھ کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ اپنی باقی زندگی محسوس کرتے رہے۔ اور یہیں پر اس کہانی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سائنسدان جو اپنی ہی تخلیق سے خوفزدہ ہو کر خود کو دنیاؤں کا تباہ کرنے والا کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف صدر جن پر جنگ ختم کرنے کا دباؤ ہے اور وہ اسے ایک نعمت سمجھ رہے ہیں۔ صدر ٹرومن کے لیے یہ اخلاقیات سے زیادہ حساب کتاب کا معاملہ تھا۔
ایک زمینی حملے میں لاکھوں امریکی اور جاپانی جانیں جا سکتی تھیں، تو ان کے نزدیک یہ بم ایک خوفناک ہتھیار ضرور تھا، لیکن یہ جنگ کو ختم کرنے اور مزید جانیں بچانے کا سب سے تیز راستہ بھی تھا۔ اور آخر میں یہی سوال ہمارے سامنے بھی کھڑا ہے، لعنت یا نعمت؟ اس واقعے کو تقریباً 80 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی میراث آج بھی ہماری دنیا پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی نہ ملے، اور ہمیں اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔